And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآن عربک 101 نو گرامر کی کلاس 13 میں آپ سب کو خوش آمدید. اچھا، پچھلی کلاس میں ہم نے تھرڈ پرسن ضمیر غائب کو اسٹڈی کیا تھا. آج انشاءاللہ سیکنڈ پرسن یعنی کہ ضمیر مخاطب کو جو ہے ہم اسٹڈی کریں گے. اور پیٹرن وہی ہوگا جس طرح پہلے منفصل پڑھا تھا، اس کے بعد متصل پڑھا تھا ضمیر غائب کا ہم نے تھرڈ پرسن کا. تو سیکنڈ پرسن ضمیر مخاطب جو ہے اس کا بھی پہلے ہم منفصل پڑھیں گے، اس کے بعد متصل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو پہلا لفظ ہے جو ہائی لائٹ ہوا ہے گرین کے اندر، انتا، یہ استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے. اگر کسی مرد کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے تو اس کے لیے انتا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. بہت آسانی کے لیے ہم قرآن سے اس کی مثال لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے کہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا، یعنی کہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیا کہا تھا کہ میری اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ جو ہے معبود ٹھہرا لو من دون اللہ. تو یہاں پہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے مخاطب کر کے، قیامت کے دن اشارہ کریں گے تو انتا کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے. اسی طرح آپ آیت کے آخر میں دیکھیں لکھا ہوا ہے انک انت علام الغیوب، کہ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو جب کریں گے تو بتائیں گے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اور ساری گفتگو جب بیان کرنے کے بعد آخر میں کہیں گے کہ انک انت علام الغیوب، تو جو ہے وہ سارے غیبوں کا جاننے والا ہے. تو یہاں مفرد یعنی کہ واحد مذکر کی بات ہو رہی ہے تو انت کا صیغہ آیا ہے. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے بت توڑ دیے تو بڑے ناراض ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم تم نے یہ کام کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ. تو یہاں پہ جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے ان کو مخاطب کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو یہاں پہ انت کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اچھا جی، انتم کا جو صیغہ ہے یہ بھی قرآن میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہوگا. انتم 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 کنٹینیوسلی جب بھی کسی قوم کو مخاطب کر کے، ایک گروہ کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے تو انتم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. انتم یہاں وہی یو والا کردار ادا کر رہا ہے یعنی کہ تم، لیکن اب تعداد بہت زیادہ ہو گئی، یعنی کہ 3 یا اس سے زیادہ کی. مثال لے لیتے ہیں، بہت ہی آسان ہے. ہم اکثر نماز میں یہ صورت پڑھتے بھی ہیں سورہ کافرون سے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. یعنی کہ انتم یہاں گروہ کی بات ہو رہی ہے، مشرکین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ، اور نہیں انتم تم، عابدون عبادت کرتے ہو، ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. عابد ہم نے شروع میں پڑھا تھا بالکل فعل میں کہ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، عابد میں عبادت کرتا ہوں، تعبد تم عبادت کرتے ہو، یعبد وہ عبادت کرتا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ آئے گا فیوچر کے اندر، جو نئے کلاس اٹینڈ کرنے والے ہیں وہ کنفیوز نہ ہو انشاءاللہ. بس اس پہ زور دیں کہ یہاں پہ جو اشارہ ہو رہا ہے وہ جمع کے صیغے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم لوگ، یعنی کہ 3 یا اس سے زیادہ، اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں. بالکل اسی طرح دوسری آیت کے اندر ہے کہ جب کفار سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تمہاری طرف کوئی ڈرانے والا، کوئی پیغمبر یا اس پیغمبر کا پیغام نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ضرور آیا تھا، لیکن ہم کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا. تو پھر ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انتم الا فی ضلال کبیر، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو. یعنی کہ یہاں پہ بھی گروہ کا اشارہ ہو، گروہ کی طرف اشارہ ہو. ظاہر سی بات ہے کفار جو ہے وہ 1 یا 2 کے اندر تو نہیں ہوں گے، تثنیہ کی صیغے میں نہیں ہوں گے، نہ واحد میں ہوں گے، بلکہ جمع کی صیغے میں ہوں گے، بہت سارے ہوں گے. تو یہاں پہ بھی ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے مخاطب کر کے کہ تم جو ہے وہ نہیں ہو صرف اور صرف، بلکہ گمراہی کے اندر. ضلال کبیر، یعنی کہ یہ بھی موصوف صفت ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت بڑی گمراہی میں ہو. اسی طرح انتما کا جو صیغہ ہے یہاں استعمال ہو رہا ہے، انتما اشارہ ہو رہا ہے مخاطب، یعنی کہ کسی سے بات ہو رہی ہے لیکن وہ عدد کے اعتبار سے 2 لوگ ہیں، یعنی کہ وہ 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یا 1 مرد اور 1 عورت بھی ہو سکتا ہے. اس کی بہترین مثال قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کے لیے ریڈی کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عذر رکھتے ہیں کہ میری زبان میں وہ فصاحت نہیں ہے جو ہارون کی زبان میں ہے، ہارون مجھ سے بہتر کلام کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمفرٹ کرتے ہیں کہ ہارون بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہوگا اور وہ بھی تمہارے ساتھ فرعون کے دربار میں جائے گا. تو یہاں پہ حضرت ہارون اور موسیٰ کے لیے جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ ہے انتما. اس طرح ہم نے پہلے پڑھائی، پیچھے دیکھیں لکھا ہوا ہے انتما، یعنی کہ تم دونوں.
یلو میں ہائی لائٹڈ ہوا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ کہ جو تمہاری پیروی کرے گا، تم دونوں کی، موسیٰ اور ہارون کی پیروی کرے گا، وہ جو ہے وہ غالبین میں سے ہوگا. اچھا، انتی کا صیغہ بالکل انتا کی طرح ہے، تے کے نیچے زیر لگ جائے گا، اور یہاں پہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے، یعنی کہ وہ عورت ہے، لڑکی ہے، بچی ہے. ٹھیک ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک، انتی کا صیغہ قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا. سنگولر واحد مفرد یعنی کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اس کے برابر میں انتن، یہ بھی 3 یا اس سے زیادہ عورتوں کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے، ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی انتن کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن میں نہیں آیا، انتی بھی نہیں آیا، انتن بھی نہیں آیا. اچھا، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ ضمیر جو ضمیر مخاطب کا سیکنڈ پرسن کا جو متصل کا صیغہ ہیں وہ انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.